کیا امام ابو حنیفہ نے جو مذہب بنایا ہے یا انہوں نے خود لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے یا ان کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں نے یہ مذہب گھڑا ہے؟ کیا ان کے شاگردوں نے یہ مذہب بنایا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب اس سے بری ہیں، امام صاحب کی کوئی اپنی تصنیف نہیں ہے، یہ یار لوگوں نے بنایا ہے۔ پہلے مسئلہ امام صاحب کے زمانے میں کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور بن گیا۔ مثلا امام کی شرائط ذکر کرتے ہوئے بعض کتابوں میں صرف یہیں تک ہے فقہ حنفی کی کہ جو عالم دین ہو، قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو، ہجرت میں وہ پہلے ہو، عمر میں بڑا ہو، یہ چند چیزیں کچھ کتابوں میں موجود ہیں۔ کچھ یار لوگ بعد میں آئے، انہوں نے اس میں اتنا اضافہ کر دیا کہ ہاں اس کے بعد جو ہے وہ خود بھی خوبصورت ہو، کپڑے بھی اس نے خوبصورت پہنے ہوئے ہوں، اعلیٰ نسل کا ہو، سید خاندان کا ہو۔ کچھ نے یہ اضافہ کر دیا، اور پھر کچھ نے یہ اضافہ کر دیا کہ خود بھی خوبصورت ہو اور اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو۔ کہا سر اس کا بڑا ہو، عضو اس کا چھوٹا ہو۔ اب بتلائیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہاں لکھی؟ کہیں بھی نہیں۔ جیسے وہ شیعہ کہتے ہیں آواز آندھی ہے، یعنی کوئی قصہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہو، کہتے ہیں آواز آندھی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں قال ابو حنیفہ ہکذا، قال ابو حنیفہ، کہاں فرمایا؟ کوئی سند، کوئی ثبوت، کوئی شاگرد، کوئی سلسلہ اسناد ہے؟ کہا نہیں، بس امام صاحب نے فرمایا۔ سب کچھ تھوپ دیا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام صاحب کی باتیں یہ فروع میں مانتے ہیں، مسائل میں مانتے ہیں۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی عقیدے میں تقلید نہیں کرنی، عقیدے میں امام صاحب کی بات نہیں ماننی، ہاں فروع میں بات ماننی ہے۔ کیوں؟ اس لیے عقیدے میں ان کا عقیدہ چونکہ صحیح تھا، وہ فرماتے ہیں جو اللہ کو عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے، جو یہ کہے اللہ ہر جگہ ہے وہ مسلمان نہیں۔ یہ امام صاحب کا عقیدہ موجود ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں باسند شاگرد پوچھتا ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ عرش پر نہیں، کہا وہ مسلمان نہیں۔ کہا کہ چلو یہ تو مانے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن یہ کہے مجھے پتہ نہیں عرش زمین پر ہے یا آسمانوں میں، فرمایا پھر بھی وہ کافر ہے۔ عقیدے میں بات نہیں ماننی امام صاحب کی، ہاں ان مسائل میں امام صاحب کی بات کو سامنے رکھنا ہے۔ امام صاحب کا اپنا یہ اپنے اقوال نہیں ہے، یہ یار لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ آج کے درس سے کیا مانا جائے کہ حدیثوں سے انکار یا تبدیلی اماموں نے کی، یا بعد کے لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر کے انہیں اماموں کے نام دے دیا؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ بعد کے لوگوں نے حدیث رسول کو اپنے مسلک کے خلاف سمجھتے ہوئے حدیث کا انکار کر دیا، ورنہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول موجود ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اترک قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کی حدیث آ جائے میری بات کو چھوڑ دینا، فضربوا علی الحائط، میری بات کو دیوار پر دے مارنا اگر میری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے۔ امام ابو حنیفہ حدیث کو ماننے والے تھے، یہ بعد کے لوگوں کی سازش ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے حدیث کو رد کر دیا۔